ہرے ہرے ہپ ہپ ہرے ہرے ہرے۔ چاچو جان کو جو آفس کی طرف سے نئی گاڑی ملی تو گھر کے سب بچے خوشی سے شور مچاتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو چاچو جان، مبارک ہو ابو جان، اب آپ ہمیں پکنک پر کب لے کے جا رہے ہیں؟ بچوں نے خوشی خوشی نئی گاڑی جو دیکھی تو ایک کے بعد ایک سوال شروع کر دیے۔ گھر کے بچے تو خوش تھے ہی، بڑوں نے بھی خوشی کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کرنا چاہا۔ چاچو کے گھر کے ساتھ والے امجد انکل نے بھی انہیں فون کر کے مبارکباد دی۔ دادی جان، چاچی اور گھر کے بڑے جو اندر آئے تو چاچی اور ان کی چھوٹی بیٹی نے سب کو اس خوشی میں ٹریٹ دینے کا سوچا۔ سردی کے دن تھے، پالک ساگ اور پنیر منگوایا۔ چاچی اور ان کی بیٹی ثنا رات کے کھانے کے لیے تیاری کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر میں پالک ساگ جو تیار ہوا تو گھر کے سب لوگ دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ زاہد بیٹا، گڑیا بیٹا، پیارے بچوں، جلدی سے جا کر یہ ساتھ والے امجد انکل کے گھر دے آؤ۔ چاچی جان نے جو ساگ بنایا تو چاچو جان نے انہیں امجد انکل کی طرف بھی بھیجنے کو کہا۔ زاہد اور گڑیا بھاگم بھاگ میں جانے لگے تو ساگ کی پلیٹ گاڑی پر گر گئی۔ چھوٹی گڑیا فوراً چیخ کر بولی، یہ کیا کیا؟ چاچو جان کی نئی گاڑی گندی کر دی۔ جلدی سے اندر گئی اور چاچو جان کو اس کی شکایت کر دی۔ وہ باہر آئے تو گاڑی پر جگہ جگہ ساگ جو گرا دیکھا اور زاہد کا گھبرایا ہوا چہرہ بھی۔ فوراً اندر گئے اور پانی کی بالٹی لا کر گاڑی کو دھونے لگے۔ زاہد اور گڑیا حیران ہوئے کہ چاچو جان نے نئی گاڑی گندی کرنے پر انہیں کچھ کہا ہی نہیں۔ گاڑی صاف ہو گئی تو گڑیا نے چاچو سے پوچھا، آپ نے ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے جان پوچھ کر تھوڑی کیا، بس خوشی خوشی میں غلطی سے ہو گیا۔ اب اتنی سی غلطی پہ میں آپ لوگوں کی اور ہم سب کی خوشی کیوں خراب کرتا؟ بس آئندہ احتیاط رکھنا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شکریہ پیارے چاچو، یہ کہہ کر تینوں گلے لگ گئے اور پالک ساگ کھانے اندر کی طرف چل دیے۔ دیکھا آپ نے کس طرح چاچو جان نے نئی گاڑی گندی ہونے پر صبر کیا اور بچوں کو پیار سے سمجھایا۔ پیارے بچوں، آپ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی کام کرتے وقت زیادہ جلدی نہ کریں اور چاچو جان کی طرح اپنے غصے کو پی جائیں۔